ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف رکوع نمبر 510 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد پھیلائیں، فی الارض، زمین میں، وَيَذَرَكَ، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو، اس نے تیرا بھی انکار کر دیا، تیرے معبودوں کو بھی جھٹلا دیا۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ، کہا فرعون نے، ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم زندہ رہنے دیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم غالب ہیں ان پر، یہ نسل در نسل ہمارے غلام ہیں، یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرو اللہ سے، واسبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، یاد رکھو کہ زمین ساری کی ساری وہ اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، والعاقبہ، اور اچھا انجام، للمتقین، سب متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آپ آتے ہمارے پاس، اور من بعد ما، اور اس کے بعد بھی، جئتنا، کہ آپ آ گئے ہمارے پاس، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح تکلیفیں دی گئیں، آپ آ گئے پھر بھی وہی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ، امید ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور وہ جانشین بنا دے گا تمہیں، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کیسے تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور مختصر رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں اس رکوع میں، اور مضمون پچھلے رکوع والا جو ہے واقعہ وہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آگے بھی چلے گا یہ۔ تو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور جادوگر سارے کے سارے ہار گئے۔ جب انہیں پتہ چلا، میں نے بتایا تھا کہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے، ایمان جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جب دل میں آ جائے تو پھر جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ جادوگر جب پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، انہوں نے جو عصا ڈالا ہے یہ حقیقت میں سانپ بنا ہے، یہ کوئی آنکھوں پر پردہ نہیں آیا، یہ کوئی نظر بندی نہیں ہوئی، بلکہ حقیقت بدلی ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کے پاس معجزہ ہے اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ تو فرعون نے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو جادوگر کیا کہنے لگے؟ جو جب آئے تھے اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، دنیا کا کوئی مال و متاع، کوئی ساز و سامان، ہمیں کیا دے گا تم؟ لیکن جب دل میں ایمان آیا، اب دنیا کی فکر تو درکنار، جان کی بھی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، انا الی ربنا راغبون ما تنقم منا الا ان آمنا۔ تو اس بات کا ہم سے انتقام لیتا ہے، اسی بات کی سزا دیتا ہے کہ ہم ایمان، اپنے رب پر ایمان لائے۔ لما جاءتنا، اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ آ گئی ہمارے پاس، پھر اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا، اتنا صبر دے دے کہ یہ فرعون ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دے لیکن ہمارے دل میں ایمان جو ہے اسے وہ نہ نکال سکے، اور ہمیں مسلمانی حالت میں فوت کرنا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ربنا، کہ اللہ ہمیں تو ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت دینا، ربنا افرغ علینا صبرا، اور خصوصاً اس دور میں
جب فتنوں کا دور ہے، فحاشی اریانی کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، یہ نیٹ کا دور جہاں سہولیات بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر۔ میں بار بار یہ اکثر اسباق میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں نا، یہ کم ہے کہ آپ اس موبائل اور انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کرتے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہزاروں گھر اجڑ چکے ہیں، ہزاروں گھروں کا سکون، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گھروں کا سکون اس موبائل اور نیٹ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عزتیں نیلام ہو گئیں، سکون ختم ہو گیا، خاوند اور بیوی کے آپس میں نہیں بن پاتی، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور بنیاد یہ موبائل اور نیٹ ہے۔ غلط رابطے، غلط جگہوں پر جو ہے غلط یارانے اور غلط رابطے، اور پھر گیمیں اور فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کن کن کاموں میں لگا رکھا ہے کافروں نے ہم مسلمانوں کو کہ ہمیں خبر ہی نہیں، سوچنے کی فکر ہی نہیں کہ دنیا میں ہم آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے لگایا ہوا ہے نا، سارا دن بچے لگے ہوئے ہیں کارٹون میں، ماں ان کی فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، باپ جو ہے وہ بھی کما کے آتا ہے تو وہ بھی آ کے سوتے ہوئے وہ موبائل دیکھتا ہے، کس نے میسج کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، دن بھر کا نہیں پتہ بچے کیا کرتے رہے، بیوی کیا کرتے رہی، قرآن بھی انہوں نے پڑھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، قرآن آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ اور یہ بچوں کے بارے میں سوچنا تو درکنار، اپنے بارے میں بھی سوچنے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا سوچیں نا، اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا اسی کام کے لیے ہم بنائے گئے تھے؟ ایک طرف جانور کے بچے کو رکھ کر دیکھیں کہ جانور کا بچہ، بکری کا بچہ ہے مثلا، وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کی ماں جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، اس کو پالتی ہے، دشمن سے اس کو بچاتی ہے، سردی گرمی سے بھی اسے بچاتی ہے، اور پھر ایک مخصوص عمر کی حد تک جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو پھر وہ آگے اپنی نسل کے لیے دوسرے بچے پیدا کرنے کے قابل وہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے بچے ہوتے ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، خود بھی اپنا پیٹ پالتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ فکر مند رہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جانور کا بچہ یہی کر رہا ہے۔ کتے کا بچہ جو حقیر سے حقیر ترین جانور ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، کتے کے بچے کو مارے نا، اس کی جو ماں ہوگی وہ چیخے گی، چلائے گی، آپ پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، جتنا ہو سکتا ہے اپنی کیئر کرے گی، اپنے بچوں کو جو ہے دھوپ سے بچائے گی، سردی سے بچائے گی، اچھی جگہ ان کو مہیا کرے گی۔ اور انسان کا بچہ بھی یہی کچھ کر رہا ہو، انسان بھی اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنے لیے سردی گرمی سے بچانے کے لیے اچھے مکان، اچھا کپڑا، اچھی رہائش، اچھا مکان، اچھا پیسہ، یہ کچھ کرتا رہے، تو ایک جانور کے بچے اور انسان کے بچے میں کیا فرق رہا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جو ہے اپنے اس پیٹ کی ضرورتیں پوری کریں، اپنے نفس کی ضرورتیں پوری کریں۔ آج اکثر انسان اسی میں لگے ہوئے ہیں، روحانیت کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دور میں یہ دعا کریں جہاں سے میں نے بات شروع کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر دے دے، یہ موبائل نیٹ چلاتے ہوئے اللہ ہمیں صبر دے دے، ہم کہیں غلط ویب سائٹوں پہ نہ چلے جائیں، ہم غلط رابطوں پہ نہ چلے جائیں، اللہ تو ہمیں صبر عطا کرنا، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، یہاں پر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تو ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمانا، اللہ تو ہمارے کانوں کی، ہمارے دل کی، ہمارے ایمان کی، اللہ تو ہمارے خیالات کی حفاظت کرنا، اللہ شیطان کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتنہ گروں کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ایمان کی سلامتی کی زندگی دے اور ایمان والی اللہ تعالیٰ موت عطا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے فتنے ان کے سامنے بھی فتنے تھے نا، کہ اللہ یہ فتنہ، یہ آزمائش ہے، اور پھر آگے ایک اور فتنے کا بھی ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آزمائشیں ہیں، یہ ایک طرح کی آزمائشیں ہیں کہ جسم کو تکلیف میں ڈالنا، جو ہے تکلیفیں اور مصیبتیں اور مشقتیں، یہ ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اور دوسری قسم آزمائش کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور پھر اس میں انسان جو ہے اپنے رب کو بھول جائے، وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک حالت تھی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سرداروں نے کہا، فرعون نے اب نہیں مارا تھا ان کو نا، سولی پہ نہیں لٹکایا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی
کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہلے آئے تھے، وہ واقعہ پیچھے تھوڑا اشارہ ہم نے پڑھا، تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر سمندر میں بھیج دیا تھا، تو آگے فرعون نے اٹھایا تھا، اس کے مال سے گزرا تھا، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو وہ اسے پالنے لگا۔ جب بڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں سے ایک بندے کو، ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ مر گیا، پھر وہاں سے مدین گئے، مدین جو ہے کئی سال وہاں رہے، وہاں سے پھر جوان ہوئے، اللہ نے نبی بنایا، پھر فرعون کے پاس بھیجا۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پہلے والا فرعون تھا وہ مر گیا تھا۔ فرعون اصل مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے، بادشاہ کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلے دور میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے، اور جو ہے بعد میں کچھ عرصہ بعد پھر عزیز مصر بھی کہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا یہ اس فرعون کا بیٹا تھا، جب اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پالا تو اللہ نے اور بیٹا دے دیا اسے۔ اور یہ جو دونوں آپس میں اکٹھے پلے، بھائیوں کا آپس میں پیار تھا، اور یہ پہچان گیا موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں تھی، اسی محبت کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ بہرحال یہ کسی حدیث کی کتاب میں یا قرآن میں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، بعض مفسرین کا اپنا ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہو، اور ہو سکتا ہے وہی پہلے والا فرعون ہو، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اس نے چھوڑ دیا، سرداروں نے کہا کیا آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ فساد مچائیں زمین میں؟ اب ان لوگوں کو دیکھیں، یہ ایمان کی بات، جو ایمان پر ڈٹ جانے والے اور قتل کی دھمکی دینے والا ان کو فسادی نہیں لگتا، جو اپنے ایمان پہ ڈٹ گیا ہے، جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو اس کائنات کو بنانے والا، جو مشکل کشا، جو احکم الحاکمین، جو ہمارے جسم میں قوت طاقت دینے والا، ہم اس کے سامنے جھکیں گے، یہ ان کو فسادی لگتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف بلانے والے، ان کو کیا لگتے ہیں؟ لیفسدوا فی الارض، یہ فساد مچا رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ توحید کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والوں کو کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، یہ فتنہ گر ہیں۔ کیا فتنہ کیا؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کر دی ہیں۔ ان کے لیے بھی کیا فتنہ تھا کہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ چکے ہیں، یہ تجھے الہ نہیں مانتے، تمہاری حکومت کو نہیں مانتے، یہ تو فسادی ہیں۔ وَيَذَرَكَ کا، اور تجھے بھی چھوڑ چکا ہے، تیرے الہوں کو بھی اس نے چھوڑ دیا، یہ فساد کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرعون جہاں اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، سورۃ النازعات میں ہے، آگے پڑھیں گے ہم لاسٹ پارے میں، تو وہ کہتا تھا بڑا رب تو میں ہوں، لیکن اس کے بھی اپنے رب تھے، ٹھیک ہے نا، کسی کی وہ بھی پوجا کرتا تھا، کسی کے سامنے وہ بھی جھکتا تھا، وآلہہ تک، تیرے معبودوں کو اس نے چھوڑ دیا، کسی کی وہ پوجا پرستش وہ بھی کرتا تھا، تو اپنے آپ کو بھی الہ کہلاتا تھا۔ اس کا الہ کہلانا کیا تھا؟ یہ آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا الہ کہلانا یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ حکومت میری نہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر کے اندر جو حکومت ہے یہ کس کی ہے؟ اور یہ پورے ملک کا نہری نظام یہ کس کے حکم پر چلتا ہے؟ جس کا چاہوں میں پانی کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، یہ کیا اختیار میرا نہیں؟ یعنی جو حکومت تھی، حکومت کا جو تصور تھا وہی الہ تھا، حکومت میری، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی جو اپنے حکومت چلانا چاہتے ہیں، ایسے سمجھو وہ بھی اپنے آپ کو الہ بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمان جو ہے اسے اللہ زمین میں اقتدار دیں تو اس کا کام کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرے، اللہ کا قانون نافذ کرے۔ قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، جو اپنے آپ کو قانون ساز سمجھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسے سمجھ لے اس نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا ہے۔ یہ ہماری اسمبلیاں، اکثر دنیا کے اندر جو قانون ہے، یہ جمہوریت، اس میں کیا ہے؟ جمہوریت، اکثریت، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو قانون ساز سمجھتے ہیں۔ ایک قانون جو رب کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ کے قرآن میں ایک قانون ہے، اس قانون کو اگر اسمبلی کے جو ہے 100 ممبر نہیں مانتے اور اس کو جو ہے 99 ممبر ماننے والے ہیں، تو جمہوریت کہتی ہے کہ جو 100 ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہیں۔ جو قانون وہ بنا دیں، قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ جو فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، یہ بھی، نمرود بھی اسی طرح تھا، یہ فرعون بھی اسی طرح تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے
کہ ہم نے آسمان ہم نے بنایا، بارشیں ہم برساتے ہیں، یا ہم نے کیا فرعون پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑے اس کے لوگ نہیں تھے اس کو دیکھنے والے کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں اس کی بیوی ہے، اس کا یہ خاندان ہے، کہ اس سے بڑے عمر کے کوئی بزرگ نہیں تھے جو اس کو کہتے ہیں تو کل تو پیدا ہوا، تو نے کہاں سے آسمان بنا لیا، آسمان تو تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا ہو کہ سورج چاند ستارے یہ زمین آسمان یہ سب میں نے بنایا، یہ نہیں تھا تصور، یہ تھا کہ وہ کہتا تھا حکومت میری نہیں، اور تھی اس کی حکومت، جس طرح آج تصور ہے کہ ملک ہمارا ہے، اکثریت ہماری ہے تو قانون ہمارا چلے گا، اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے اسی کو کہا کہ اس نے الہ بنایا، اور اسی کو کہا ہے کہ ایک انسان کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہے، پورے ملک کی حکومت ہے، اور کہتا ہے یہاں میرا حکم چلے گا، اور ایک انسان کے پاس ایک گھر کی حکومت ہے، وہ کہتا ہے یہاں میرا قانون چلے گا، وہ بھی سمجھ لو اس گھر کا الہ بنا ہوا ہے، اور ایک انسان کے پاس ایک گھر کی حکومت نہیں، اس کا اپنا جسم ہے، اور وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میرا پیسہ جہاں چاہوں میں خرچ کروں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، الہہ ہوا، اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا، جبکہ خواہش نفس اللہ کی مرضی کے تابع ہونی چاہیے۔ وہ بندہ ہے ہی وہی جس کی اپنی مرضی نہ ہو، اس کے جسم پر اس کے مالک کی مرضی ہو۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیں، اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق دیں۔ اس نے کیا کہا، چھوڑ دو ان کو، ان قریب ہم ان کو قتل کریں گے، ان کے بیٹوں کو۔ یہ دوبارہ دوسرا قتل کا پلان تھا، ایک پہلے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت قتل کا پلان ہوا تھا، اب یہ دوسرا کیا جا رہا ہے، دوسری مرتبہ۔ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، یہ ہیں تو ہمارے غلام، نسل در نسل غلام ہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے، پہلے بھی ہم کرتے رہے اب بھی کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اللہ سے مدد طلب کرو، اب اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ جو کرتے ہیں نا کرنے دو ان کو، پہلے بھی صبر کیا ہے تم نے، اب اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، ان کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے مدد حاصل کرو گے، استقامت اختیار کرو گے، تو اللہ اسی زمین کا وارث تمہیں بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقین کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے، قالو، وہ کہنے لگے اوذینا من قبل، ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا گیا ہے، ہمیں پہلے بھی اسی طرح ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا، اب دوبارہ وہی کام ہوگا، تیرے آنے سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، اب تو آ گیا ہے اور نتیجہ سامنے آ گیا ہے، جادوگر ہار گئے ہیں، فرعون کو جو ہے شکست فاش ہو چکی ہے، ابھی بھی ہم دوبارہ ایسے ہوگا، ہم وہ زخم ہمارے دوبارہ تازہ کیے جائیں گے۔ کتنے ہمارے بچے اس نے قتل کیے تھے پہلے، اگر وہ ہوتے تو ہماری ایک نوجوان نسل کی فوج تیار ہو چکی ہوتی جو اس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب دوبارہ یہی ہوگا، اب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اور لخت جگروں کو قربان ہوتے دیکھیں گے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اے موسیٰ تیرے آنے کے بعد بھی یہی ہوگا پھر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، اب دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا، اب ان کی ہلاکت ہوگی، اب ان کی جو ہے مہلت وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کا رب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کا خلیفہ تمہیں بنائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے کرتے ہو۔ اب ایک آزمائش پہلے تھی تکلیفوں والی، مصیبتوں والی، کہ تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا اور تمہیں سولی پر لٹکانے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں، جس طرح جادوگروں سے اس نے کہا تھا کہ تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا، لٹکا دوں گا، اور تمہارے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دوں گا۔ اور یہ بھی آتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے، فرعون جو تھا وہ جو اسے خدا نہیں مانتا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لکڑی کے تختوں پہ لٹا کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ ان فرعون وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جس کا تعارف رب نے کرا، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا، جو اس کا انکار کرتا، اس کو الہ نہ مانتا، اسے تخت لکڑی کے پھٹوں پہ لٹا کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کے اسے لٹکا دیتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم جابر۔ ایک وہ آزمائش تھی، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ اس فرعون کو، اس کی فوجوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کر کے
اور اس کے محلات، یہ زمین، یہ بادشاہتیں، یہ سب اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ پھر یہ عیش و عشرت والا امتحان ہوگا تمہارے لیے کہ تمہیں اس زمین کی بادشاہت دے گا، اس زمین میں اللہ اقتدار دے گا، اختیار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم اس زمین میں کیا کرتے ہو، تم اس زمین میں کیا کرتے ہو، تم پھر اللہ رب العالمین کا قانون نافذ کرتے ہو یا نہیں، کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے نا، وہ آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی ایک غلطی کی۔ انہوں نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے لشکر کو، فرعون کو، اس کی فوجوں کو سمندر میں غرق کیا، ان کو اللہ نے سمندر سے پار کرایا۔ اور پھر آگے چلے جب یہ انہوں نے ایک جو ہے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ جھکے ہوئے ہیں، اپنا ایک معبود بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا وہیں پہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے کوہ طور پر، پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنا لیا، ایک معبود، جھوٹا معبود، باطل معبود، ایک معبود بنایا اللہ کے مقابلے میں، ایک جو ہے پوجا گاہ بنائی، ایک سجدہ گاہ بنائی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں امتحان دیا تھا، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے، اللہ کی الوہیت کو قائم کرتے، تم نے اور معبود بنا لیا۔ اب کیا ہوا؟ انہیں اللہ نے کہا کہ اب تم آپس میں لڑتے رہو گے، تمہیں اب مارنے کے لیے فرعون نہیں آئے گا، کوئی اور قوم نہیں آئے گی، آپس میں تمہارے اختلافات ہوں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہو گے۔ اور یہی آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے بھی ملک پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، کس لیے بنایا تھا؟ کیا کہا تھا ہم نے اس وقت جب ہندوؤں کے ساتھ تھے، مجبور تھے، ہندو ظلم کرتے تھے، اسلام پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اللہ سے دعائیں کی بزرگوں نے، گڑ گڑائے، روئے، محنتیں کی کہ اللہ ایک خطہ دے، ایک ملک دے۔ یہاں ہم مجبور ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں ہم مجبور ہیں، ہماری عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہم مجبور ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، گائے قربان نہیں کر سکتے، اللہ ہم مجبور ہیں، ہم یہاں تیرے اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے دے، ایک خطہ دے دے جہاں پر ہم جا کر آزادی کے ساتھ تیرے اسلام پر عمل کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اس زمین کے ٹکڑے پر تیرا قانون نافذ کریں گے، تیرا قرآن نافذ کریں گے۔ اللہ نے دیا، ان بزرگوں کی قربانیاں تھیں، عزتیں قربان ہوئیں، بچے قربان ہوئے، کئی جوان بوڑھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان عزتوں کو تار تار کرا کے یہاں آئے، کئی ماؤں نے اپنے لخت جگر نیزوں کے اندر پروئے ہوئے دیکھے، پوری کی پوری ٹرین بھری ہوئی لاشوں کی ہمارے بزرگوں نے دیکھیں۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے دیں؟ اپنے گھر بھی چھوڑے، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑیں، اپنے کاروبار بھی چھوڑے، یہ ساری قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ کہ ایک ٹکڑا تو مل جائے گا نا جہاں ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ آج اگر ہماری عزتیں نیلام ہو گئیں، عزتیں قربان ہو گئیں، کل کو ہماری عزتیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ خطہ لینے کے بعد کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے اسلام؟ جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کیا اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے سربلندی ہے؟ کیا ہماری عدالتوں میں اسلام کے مطابق قانون ہے؟ کوئی ایک ادارہ نہیں، اس ملک کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں جہاں اسلام کے مطابق قانون ہوتا ہو، اسلام کے مطابق کام ہوتا ہو، بغیر رشوت کے، بغیر حرام خوری کے وہاں پہ افسر بیٹھ کے کام کرتے ہوں۔ الا ما رحم ربی، کوئی ایک آدھ افسر ایسا ہو تو ہو، ورنہ جہاں جائیں ایسے لگتا نہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دو دو ٹکے پہ اپنے اس ایمان کو فروخت کرنے والے ہر جگہ پہ، پھر بے پردگی، فحاشی عریانی، بے راہ روی، سود، جوا، لوٹ، کرپشن، کون سی بیماری اور برائی ایسی ہے جو یہاں نہ ہو؟ صرف نام کا اسلام ہے، دکانوں کے اوپر لکھا ہوا، پین فلک سجے ہوئے، یا کہیں کوئی اگر غیر مسلم جو ہے توہین کر دے قرآن کی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جلوس نکالنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے ہوشیار ہے قوم کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول نہیں ہے۔
جو آسان کام ہے وہ تو کر نہیں رہے، جھوٹے ہیں نا نعرہ مارنے میں، ان کو پتا ہے قربان تو ہونا نہیں، اب کون سی جنگ ہو رہی ہے، پتا ہوتا ہے ادھر سے بس جلوس نکالیں گے، جھنڈیاں جھنڈے اٹھا کے ویڈیو بنوا کے ہماری پوسٹیں لگ جائیں گی اور ہم گھر جا کے سو جائیں گے، باقی تو کچھ کرنا نہیں ہے نا۔ اگر ہوتے واقعتاً سچے ہیں اس نعرے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں سچ بولنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی شریعت قبول کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ آزمایا ہے، یہ خطہ دے کے کیا ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنی جان کو دیکھیں، کیا اس میں اسلام نافذ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوشش کریں، اگر پورے گھر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، پورے گھر پر اسلام نافذ کریں۔ اگر پورے گھر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا یہ 5-7 فٹ کا جو جسم ہے، اس پر تو آپ کا اپنا قانون ہے نا، اس پہ تو اسلام نافذ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیں، اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی موت عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔